Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مجھے شام کے دربار کو پیش کرنا ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت ہند زوجہ تھی یزید ملعون کی، جو بچپنے میں ایک یہودی کی ایک بیٹی تھی، بچپنے میں لا علاج تھی، بہت بیمار ہو گئی. تو ایک مرتبہ ان کا والد یہودی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد امیر المومنین سے کہا مدینے میں کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ مشکل کشا ہیں، میری بچی کو لوگوں نے لا علاج قرار دے دیا، بہت بیمار ہے، اگر کوئی ایسا کام بتائیں میری بچی کو شفا مل جائے. مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. امام حسین تشریف لائے، کہا بیٹا ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دیجئے. مولا حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا، تو جیسے ہی امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا، مولا نے اس یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا. اس نے پوچھا کہ نہ آپ نے اس پانی پہ کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے نے کچھ پڑھا. مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حسین کے بدن سے مس ہو گیا ہے، یہ شفا ہی شفا ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. وہ واپس گیا، جانے کے بعد بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی. بچی نے پوچھا بابا یہ کیا پانی تھا؟ کہا یہ میں مدینے سے لایا تھا، حسین کے بدن سے مس ہوا ہوا تھا. کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے اپنی بیٹی کو لیا، مدینے آیا. جیسے مدینے پہنچا تو ہند نے امام حسین کو دیکھا، کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتی ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی. مولا نے کہا اگر ایمان لے آئی ہے تو جا میری بہنوں کے پاس چلی جا. جیسے بہنوں کے پاس آئی نا تو جناب زینب نے کہا ہم سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. بس اسے پردہ سکھایا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے زبردستی بیاہ کے لے گیا، بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا. جب ہند چلی گئی نا شام، تو ہند کو پتا تھا کہ مجھے امام حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے. تو اب یہ ہمیشہ مولا کی نظر دلاتی رہتی تھی، سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، پروردگارہ میرا مولا حسین سلامت رہے، میرے مولا کے بچے سلامت رہیں. ہمیشہ مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی. کہ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی نا، ہند کو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. تو ہند نے کہا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. یہ باغی کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہ مردوں کو مار دیا، ان کی مستورات آئیں گی. کہا ٹھیک ہے میں دربار میں آ جاؤں گی. کہا لیکن میرے پردے کا اہتمام کر دینا، میرے لیے ایک تخت لگا دینا، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی. تخت پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا. دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی، ہند کھڑی ہے. بی بی تڑپنے لگیں. فوراً پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے کھڑی ہے نا وہ ہند ہے. کہا بی بی کون سی ہند؟ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں. اب ایک مرتبہ بیبیاں چلی، ساری بیبیوں نے سر جھکا لیے تاکہ کہیں ہند کا سامنا نہ ہو. سر جھکائے ہوئے بیبیاں گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے جناب زینب سے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کیا بات ہے تو تخت سے کیوں اتر آئی ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، میں بہت تعظیم کرتی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا ہاں جانتی ہوں. کہا بی بی اگر میں پوچھوں تو بتائیں گی وہ خیریت سے ہیں؟ کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں، میں اپنے مولا کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی، میرے مولا خیریت سے ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک اور سوال کیا کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، غیرت کا پیکر ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، وفا کا پیکر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟
ہند نے کہا خبردار بی بی، ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، ان کے نام اس دربار میں نہ لینا۔ جناب زینب نے سر اٹھا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند تڑپنے لگی، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا، وہ سامنے سر دیکھنا شروع کر، وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو سر رکھے ہیں وہ پہلا سر حسین کا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو علی و بطول کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت میں لکھا کہ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا اور اپنی ابا کو اتار کے ہند کے سر پہ رکھا، کہا ہند یہ تو نے کیا کیا؟ مجمع عام میں بغیر برقعے کے آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہو یزید جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، جس خاندان نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا، تو انہیں بغیر پردے کے دربار میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں مختصر سے دعا کراؤں گا۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بیبیوں کے ساتھ قیدی بنی کھڑی تھی، یزید بیبیوں کی طرف اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون کون بیبیاں ہیں؟ اس مقام پہ امام سجاد نے خطبہ دیا، پھر جناب زینب نے پہلے خطبہ دیا امام سجاد نے۔ جب امام سجاد نے خطبہ دیا تو یزید نے کہا جلاد سے کہ ان کا سر قلم کر دو۔ جیسے جلاد آگے بڑھا نا، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بہت تیزی سے آگے آئیں، اپنے سر کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا کہ یزید خبردار ہاتھ مت بڑھانا، میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی، جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ یزید نے جلاد سے کہا کہ اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی سنا نا کہ اس خاتون کو قتل کر دو، جناب فضہ بہت تیزی سے آگے آئیں، دونوں ہاتھ پھیلا کے جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہ یزید خبردار زینب پہ ہاتھ نہ اٹھانا، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں زینب پہ آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے جلاد سے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی کہا نا بوڑھی خاتون کو قتل کر دو، جناب فضہ سے رہا نہ گیا، بی بی نے سر اٹھایا، کہو حبشی غلامو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، ایک غیر آدمی میرے پہ ہاتھ اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 200 غلاموں نے تلواریں کھینچ لی، کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھا، اگر تیرے جلاد نے مارا تو ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا سب کو رہنے دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا ذرا آ کے دیکھو، اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے ہیں، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی بھی نہیں رہا۔ بی بی بہت تڑپیں، جب بھی بی بی زیادہ مصائب میں آتی تھی تو رسول خدا کو یاد کرتی تھی، بلند آواز سے واہ محمدہ واہ جدہ، ہمیشہ رسول خدا کو پکارتی تھی نانا ذرا آ کے دیکھو آپ کے نواسے حسین کا کیا ہوا، میں پیش کروں گا مصائب کو۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ، خصوصاً نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ آج نائجیریا میں دوبارہ 40 کے جلوس پہ حملہ ہوا، کربلا کے اندر بھی ایک بم کا دھماکہ ہوا، پروردگارہ اور بہت سے مقامات پہ بہت سے واقعات ہوئے، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، خصوصاً جہاں جہاں پہ بھی آل سعود دہشت گردی کروا رہے ہیں پروردگارہ، آل سعود اور ان کے ماننے والوں کو غارت فرما،
پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جس بی بی کے صدقے میں آج پوری دنیا میں چراغ ہے، جناب سیدہ کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام زمانہ کو بہت صدمہ ہے اپنی دادی کی ٹوٹی قبر کا۔ پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، واسطہ اس بی بی کے پہلو شکستہ کا، ہمیں دوبارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، ظلم کا خاتمہ فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، اپنی بارگاہ سے کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے۔ پروردگارہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے کتنی امیدیں لگا کے آتے ہیں، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ جو آپ کی دعائیں ہیں سب اپنی اپنی دعائیں حاجات کو پیش کر دیجیے گا، خصوصاً جتنے افراد نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، مجھے سب کے نام نہیں یاد رہتے، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کی رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے بھی جوان امتحان دے رہے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ ہمارے جتنے بھی مستورات ہیں ان سب کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پاکستان کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، کشمیر کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔